بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور جزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، گزشتہ ماہ تربت میں بالاچ بلوچ سمیت 4 نوجوانوں کو سی ٹی ٹی نے مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ ان کے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ یہ چاروں نوجوان پہلے ہی پولیس کی حراست میں تھے اور انہیں ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے۔ اس ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر پر معافی مانگنے، صوبے سے ڈیتھ سکواڈز کے خاتمے، مسنگ پرسنز کی بازیابی اور جبری گمشدگیوں جیسے مطالبات کو لے کر شیرخوار بچے اٹھائے خواتین اور عمر رسیدہ بزرگ مردوں کا احتجاجی قافلہ شدید سرد موسم کے باوجود اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی یہ یکجہتی مارچ اسلام آباد پہنچا، ان مظلوم اور نہتے لوگوں پر بدترین ریاستی تشدد کا آغاز کر دیا گیا۔ حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے، ریاست مخالف نعرے بازی اور سڑکوں کو بلاک کرنے کے الزامات لگا کر بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جب کہ سب لوگ تقریباً رہا ہو چکے ہیں، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایسے دور میں جب نگران وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور حال ہی میں مستعفی ہونے والے وزیر داخلہ کا تعلق جس صوبے سے ہو، وہاں کی عوام کو اپنے حقوق اور مطالبات بنوانے کے لیے اسلام آباد تک یکجہتی مارچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں ملکی سلامتی اور یکجہتی سے متعلق اس انتہائی اہم موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، یہ بتائیے گا کہ بلوچ یکجہتی مارچ جو ہے یہ بلوچستان سے شروع ہوا، اس شدید موسم میں پورے پنجاب سے گزرتا ہوا دارالحکومت پہنچا، اور دارالحکومت میں پھر جو اس کے ساتھ سلوک ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ اس یکجہتی مارچ کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، ایسے کہ یہ بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے بھی اور کبھی کبھار سندھ سے بھی اس طرح کی بہت سی شکایات ملتی ہیں اور ملتی رہی ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے بغیر کوئی وارنٹ دکھائے، راستے میں گاڑی روک کر انہیں کھینچ کر باہر نکال لیا جاتا ہے، سفید کپڑوں والے لے جاتے ہیں، جس پر بلوچ یہ پہلی دفعہ نہیں آئے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ مارچ کر چکے ہیں، اور ہر مارچ کرنے پر انہیں کچھ تسلیاں، کچھ یقین دہانیاں کرا دی جاتی ہیں اور کچھ نہیں کیا جاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے تمام سیاستدان یہ کہتے ہیں تمام بلوچستان سے بڑی زیادتی ہوتی ہے، بلوچستان ایک محروم صوبہ ہے، بلوچستان کا یہ ہے وہ، لیکن سبھی اقتدار میں کسی نے بلوچستان کے لیے کچھ کیا نہیں کہ وہ محرومیاں اگر آپ دور کریں گے تو دور ہوں گی نا۔ دیکھیں، یہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لینا یا لوگوں کو چلتے ہوئے گاڑیوں سے کھینچ کر کوئی سفید کپڑے والے جو لے جاتے ہیں، سوال یہ ہے اگر کسی نے کوئی قانون شکنی کی ہے، قانون ہر ملک میں دنیا میں ٹوٹتا ہے، دنیا کی ہر جگہ پولیس گرفتار کرتی ہے، تو آپ قانون کے مطابق وارنٹ دکھا کر اس کو گرفتار کریں۔ آپ کو اگر یقین ہے اپنے قانون پر، اگر آپ کو اپنے کام پر یقین ہے کہ آپ نے صحیح بندے کی نشاندہی کر کے اسے پکڑا ہے، تو عدالت میں اسے پیش کریں، عدالت سے اسے سزا دلوائیں قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہوئے۔ لیکن یہ کہ یہی طے کر لیا ہے کہ جلد از جلد جو ہے نا یہ کسی کو پکڑا، اور پھر یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص گم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ بیگ صاحب، مسنگ پرسنز والا جو ہے یہ معاملہ تو بڑی دیر سے چل رہا بڑی ہے دیر، نا، خاص طور پہ بلوچستان سے یہ شکایات بڑی عام ہے، ہاں، اور ایک بلوچستان بڑے سے محتاط اندازے کے مطابق اب بھی کو 6500 کے قریب جو ہیں افراد وہ ابھی بھی مسنگ ہیں، ابھی بھی مسنگ ہے، اگرچہ کافی بازیاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن 6500 افراد جو ہے ابھی بھی مسنگ ہے۔ ذرا سوچیں ان کی فیملیز کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ میں کہتا ہوں 6500 آپ نے بتایا، اگر 650 بھی ہیں تو کیوں ہیں؟ جی، کیوں ہیں؟ جو بھی ہے اسے قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ تصور پیدا ہو جائے نا کہ میں محب وطن ہوں اور جو میرے خلاف میرے علاوہ بات کر رہا ہے وہ ملک کا غدار ہے، اسے پکڑ لو،
اور اگر پکڑو تو اس کی غداری، اس کا غلط کام عدالت میں ثابت کرو۔ اس کا مطلب یا تو تم غلط پکڑتے ہو یا تمہیں اپنی عدالتوں پہ یقین نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے ملک میں بہت ہی ایک ایسا تصور پیدا ہو رہا ہے، ایسا امیج پیدا ہو رہا ہے جیسے کوئی قانون ہے ہی نہیں ملک میں۔ اور بلوچ اس معاملے میں کئی، ایسا نہیں پہلی دفعہ ہے، پہلے بھی آ چکے ہیں، وہ کئی دفعہ احتجاج کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ علاقہ بھی غریب ہے، بندے بھی غریب ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، اور لہذا کچھ نہیں، ہاں تسلیاں انہیں بڑی دی جاتی ہیں ہر مارچ میں۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جبری گمشدگی ہوتی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پہلے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں کہاں چلی ہے، بعد میں اسے کسی سڑک پر اس کی لاش جو ہے مل جاتی ہے۔ بلوچستان سے جو زیادتیوں کی کوئی حد ہے کہ سوئی گیس وہاں سے نکلتی ہے، سوئی بلوچستان میں ہے نا، وہاں سے گیس شروع ہوئی، سب سے آخر میں اگر کسی کو گیس ملی ہے تو سوئی والوں کو ملی ہے جہاں سے یہ نکلی، حالانکہ ان کا حق تھا کہ سب سے پہلے ان کو گیس دی جاتی۔ لیکن یہ کہ امیر طبقہ، جو اثر انداز ہونے والا طبقہ، حکومت میں رہنے والا طبقہ، کیونکہ بلوچستان میں نہیں نظر آتا تھا، لہٰذا یہ ہے کہ یعنی جہاں سے گیس نکلی وہاں گیس سب سے آخر میں پہنچی، اور شاید ابھی بھی وہاں سارے علاقوں میں نہیں ہے۔ ایک بات میں خاص طور پر کروں گا کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، جو لوگ غائب کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قوم پرست ہے، اور باقاعدہ قوم پرست تنظیمیں ہیں باقاعدہ۔ سوال یہ ہے کہ کیوں بنی قوم پرست تنظیمیں؟ قوم پرست سے مراد یہ ہے کہ جو بلوچستان میں رہتا ہے اور بلوچستان کی قوم کے حوالے سے بات کرتا ہے تو اسے قوم پرست کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قوم پرست جماعتیں کیوں بنی، قوم پرست لوگوں نے احتجاجی طور پر کیوں میدان میں آئے؟ اس لیے سیدھی سی بات ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ جب ہم اسلام کے نام پر حاصل کرنے کے باوجود ہم نے اس ملک میں اسلام نافذ نہیں کیا، بلکہ اسلام نافذ کرنے دیے ہی نہیں، کوئی نہ کوئی راستے میں رکاوٹ کسی نہ کسی انداز میں، اور آئین میں ہمارے میں بالکل واضح طور پہ ہے 10 سال میں، وہ سن 73 میں ہوا تھا، اور یہ کہ 10 سال میں سارا آئین اسلامی ہو جائے گا، آج 2023 ہے، لیکن اس میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ جب آپ کسی ایک تصور کے خلاف، جس تصور کی بنیاد پر ملک بنا تھا، جب اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر دوسری چیزیں سر اٹھائیں گے۔ یہ قوم پرستی اس نے اس لیے سر اٹھایا کہ آپ نے اسلام نافذ نہیں کیا۔ اسلام جو سب کا متفقہ مذہب تھا، سب کا متفقہ نظریہ تھا، اس میں تو بلوچ ہو یا 98% یا 97% تو پاکستان میں مسلمان ہی ہے نا، تو جب اس متفقہ معاملے سے آپ ہٹ گئے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اسلام کی لائن آپ نے چھوڑ دی، تو اب کیا رہ جاتا ہے پھر پیچھے؟ یا لسانی مسئلہ، یا صوبائی مسئلہ، اور اسی طرح یہ قومی مسئلہ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ کہنے والی بات ہے قوم پرست کیوں قوم پرست ہو؟ وہ اسی طرح بنا کہ آپ نے اس بنیادی نظریے کو ترک کر دیا۔ جب بنیادی نظریے کو ترک کر دیا تو پھر جو گیپ پیدا ہو گیا، گیپ پیدا ہو، اس کو فل کرنے کے لیے یہ بلوچ قوم پرست اور یہ پختونخوا کے قوم پرست وغیرہ وہ میدان میں آ گئے۔ اصل میں ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہم نے اسلام کی طرف رخ نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی دوسری عصبیتیں ہیں، صوبائی عصبیت، لسانی عصبیت، انہوں نے سر اٹھا لیے۔ اور پھر دوبارہ ایک بات کو میں دہراؤں گا، یہ جو ذہن ہے نا کہ میں محب وطن ہوں، اور جو میری مخالفت کرتا ہے اس کو یہ نہیں سوچنا کہ یہ اختلاف ہے خیالات کا، اس کو غدار قرار دے دینا، پھر اس کو غدار قرار دے کر اس کو آخری سزا دے دینا، تو یہ ایک بہت غلط ذہن ہے جس سے ملک کو پہلے بھی بہت نقصان پہنچا ہے اور اب بھی پہنچ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ رویہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ یہ لاوا کسی وقت اور زیادہ پھٹ جائے گا، اور زیادہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت بھی بلوچیوں کے معاملے میں کس طرح ایکسپلائٹ کرتا ہے، ان کے آپ میڈیا سن لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے، وہ جس طرح جیسے بلوچیوں کے بڑے سجن ہیں، بلوچیوں کے سجن انہوں نے خاک ہونا ہے، اصل میں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، اور پاکستان کے دشمن ہونے کے حوالے سے وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اچھا، جب اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں نا، اور جن لوگوں سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، بالفعل واقعتاً ہو بھی رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے 10% ہوئی، انڈیا نے اسے 90% کہہ دیا، وہ بات الگ ہے۔ جس سے زیادتی ہوئی ہے نا، وہ اس پروپیگنڈے کو فوراً قبول کرے گا اور اس کا اثر لے گا۔ پھر سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے، مارچ کیا تو ان سے سلوک کیا ہوا ہے؟ رضا الحق صاحب،
ایوب بیگ صاحب نے اغراض و مقاصد بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بتائے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ اور کیوں یہ وہاں پہ اس طرح ہو رہا ہے، اور اگر یہ اسی طرح ہوتا رہا تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے۔ بہرحال یہ بلوچ یکجہتی جو مارچ تھا یہ 6 دسمبر کو شروع ہوا اور اسلام آباد پہنچا۔ جیسے ہی یہ اسلام آباد پہنچتا ہے مارچ، پھر اس پہ ریاستی تشدد شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ جانتے ہی ہیں کہ شیر خوار بچے اٹھائے ہوئے کافی تعداد تھی عورتوں کی، 80-85 سالہ بزرگ لوگ اس میں شامل تھے۔ اسلام آباد پہنچتے ہیں، ان پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، اتنی شدید سردی میں جو ہے واٹر کینن استعمال ہوتی ہے، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ پسے ہوئے طبقات اپنے مطالبات لے کے مرکز میں، اسلام آباد میں، دارالخلافہ میں پہنچتے ہیں کہ کچھ ہم اپنے حکمرانوں کی توجہ دلائیں اپنے مسائل کی طرف، تو ان کے ساتھ اگر یہ سلوک ہوگا تو ریاست ان کے مسائل کیسے حل کرے گی اور کیا وہ توقع لے کے جائیں گے واپس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، انتہائی اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا۔ اگر تو بات یہیں سے شروع کی جائے کہ ریاست کیا کبھی سخت رویے سے عوام کے مسائل کو حل کر سکتی ہے، یا یہ کہ عوام جو ہے ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ ریاست کے اوپر بحال رہتا ہے، یا اس کے اندر کوئی یعنی کہ کمیاں آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہیں سے بات کو سٹارٹ کریں تو دیکھیے، جو آئین اور قانون کے حوالے سے ہمارے معاملات ہیں، جو 73 کا آئین ہے، متفق علیہ آئین ہے، اس کے آرٹیکل 8 سے لے کر اور 28 تک یہ سارے بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس سے متعلق ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئین کے جتنے آرٹیکلز ہیں ان کو مختلف ادوار میں مختلف طریقہ کار سے مسخ کیا گیا، انہیں پس پشت ڈالا گیا، اور ان کو سبورٹ کر کے صرف ایسا ہی نہیں کہ جو ڈکٹیٹرشپ یا مارشل لاء کے دور تھے اس سے ہٹ کر بھی ان کو بری طرح روندا گیا ہے۔ بلوچستان کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بھٹو کے دور میں پہلی مرتبہ دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پہ جو کچھ بلوچ رہنما تھے یا جو لوگ تھے ان کو دبایا گیا، سیاسی طور پہ دبایا گیا۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کیوں نہیں؟ ہماری اشرافیہ کا پہلے دن سے، پاکستان کے قائم ہونے کے فوراً بعد سے اور آج تک یہی طریقہ ہے، وہ اپنا جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اس کو خاص لوگوں تک مرکوز رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں آپ کو کسی دور میں جاگیردار نظر آتا تھا، اب جاگیرداری تو کم ہو گئی، لیکن سرمایہ دار بھی آ گیا، آپ کی سول ملٹری بیوروکریسی بھی آ گئی، ایون جو سیاست میں سیاست کے بڑے نام ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی خاندان ہیں، اور وہ خاندانوں کی بنیاد پر ہی پوری سیاست ان کی چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ معاملہ جو 71 سے پہلے، بھٹو سے پہلے مشرقی پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اس کے بعد جب وہ تو علیحدہ ہو گیا، تو اس کے بعد وہی معاملہ ہم نے سبق نہیں سیکھا، وہ باقی کچھ جو ملک کے علاقے ہیں ان کے اندر وہ دہرایا گیا۔ اور بلوچستان کو اگر آپ خاص طور پہ دیکھیں تو نمبر 1، وہاں کے جو قبائلی سردار ہیں، وہ قبائلی سردار جو ان کے نیچے عوام رہتی ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جس طرح جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے، اور ان کو یعنی کہ ان سے بیگار لیا جاتا ہے، ان کو جو ایک کوئی بھی انسانی بنیادی ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیا جاتا، ان کو کوئی بنیادی انسانی سہولیات بھی فراہم نہیں کی جا رہی ہوتی۔ تو یہ یعنی کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جو اشرافیہ ہمارے ملک کے اوپر موجود ہے وہ فیڈرل لیول پر بھی ہے، لیکن آپ صوبے میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ سٹرکچر کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہیں کے لوگ، وہیں کے سردار وہ حقوق نہیں دینا چاہتے عوام کو۔ ایک بات تو یہ سامنے آ جاتی ہے۔ اب مارچ کی بات کریں، یہ جو مارچ تھا یہ سی ٹی ڈی بلوچستان بلاچ مولا بخش کوئی ایک شخص ہے، اس کو انہوں نے گرفتار کیا اور وہیں پر اس کی ڈیورنگ ڈیٹینشن ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بن گئی۔ یہ کو گزشتہ 20 سال سے خاص طور پہ مشرف کے دور حکومت سے اگر آپ سٹارٹ دیکھیں، نام نہاد وار اینڈ ٹیرر جو تھی، اس کے بعد ان علاقوں میں آپ کو بلوچستان میں بھی وہ معاملات نظر آئے اور کے پی میں بھی نظر آئے۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ وہاں سے یہ جو جبری گمشدگیاں جسے مسنگ پرسنز بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے کیس اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر 2 اہم ترین ججز ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، وہ اس معاملے کو کافی پہلے اٹھاتے رہے ہیں، ان کے سامنے مسنگ پرسنز کے کیسز بھی آتے رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہو پایا۔ اچھا، اب روزگار ان کے موقع بلوچستان میں موجود نہیں۔ بیگ صاحب نے ابھی سوئی کا حوالہ دیا، بلوچستان کے جو معدنیات ہیں وہ ہمارے اپنے آفیشیل فگرز کے مطابق تقریباً $6.5 ٹریلین ہیں، اور اگر انآفیشیلی دیکھا جائے تو وہ $50 ٹریلین تک کے جاتے ہیں۔
لیکن اس کو استعمال میں نہیں لایا جاتا، اور اگر کچھ اس میں سے یعنی کہ کانکنی کی بھی جاتی ہے ان منرلز کی، تو وہ بلیک مارکیٹ میں جا کے کراچی میں فروخت کر دیے جاتے ہیں. بلوچستان کے عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیسے لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں، تو ریاست کو اپنی رٹ تو قائم کرنی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ رٹ جو ہے وہ ظلم اور زبردستی کی بنیاد پہ قائم نہیں کی جا سکتی. وہ لوگوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں گے، ان کو جو ان کی فیسلٹیز ڈیو بنتی ہیں، جائز بنتی ہیں، وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں گی، پھر ہی وہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. ادروائز پھر کیا ہوتا ہے، جس طرح ہم نے مشرقی پاکستان میں دیکھا، تو خدا نہ خواستہ وہ معاملات اور جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں. وقت کا ہی فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو جائز مطالبات ہیں ان کو بڑے تحمل سے سنیں. جو بھی ہمارے سول اور ملٹری کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، وہ سارے اس کو بڑے تحمل سے سنیں، اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو کر ان کو جو بینیفٹس دیے جانے چاہیے وہ دینے کی کوشش کریں. ایوب بیگ صاحب، اس بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ گزشتہ 75 سالوں میں بلوچستان کے صوبے کو جو ہے وہ جائز حقوق سے محروم رکھا گیا ہے. جہاں ان کے اپنے لوگوں کے قصور ہیں، وہاں ان پہ آپریشن بھی کیے گئے ہیں، اور کئی آپریشن کیے گئے ہیں، اور پھر فورن انوالومنٹ بھی بہرحال وہاں پہ ایک ہے. جیسے بھئی ابھی آپ نے گفتگو میں انڈیا کا حوالہ دیا کہ وہاں بہت زیادہ آواز اٹھائی جاتی ہے ان کے حقوق کے حوالے سے، اور جب وہ خود محروم ہیں تو وہ اس چیز کو پھر بہت زیادہ اون کرتے ہیں. تو اب یہ بتائیں کہ اب جو وہاں پہ حالات ہیں، پاکستان میں یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم بلوچستان سے ہیں، سینٹ کے چیئرمین بلوچستان سے ہیں، چیف جسٹس صاحب بلوچستان سے ہیں، اور پھر جو نگران وزیر داخلہ ابھی جو ریسنٹلی جنہوں نے ریزائن کیا وہ بلوچستان سے ہیں. ان سب کی ان اہم اور کلیدی عہدوں پہ تعیناتی کے باوجود بھی اگر اس صوبے کے عوام کے مسائل، جائز مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے، تو یہ کیا پیغام ہے؟ وسیم صاحب، ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان سے متعلقہ لوگ جو سیاست میں ہوتے ہیں نا، تو جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا، جب ان کے پاس مرکز میں یا صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہوتی، تو وہ بلوچستان کے مسائل کو سر پر اٹھا لیتے ہیں. بلوچستان سے یہ عوام کے ہم آواز ہوتے ہیں، بلوچستان سے یہ ہو گیا، بلوچستان سے وہ گیا. لیکن جو ہی وہ خود حکمران بنتے ہیں، اگر یہ کہا جائے تو شاید ایگزیجریشن نہ ہو جائے کہ وہ ان سے زیادہ زیادتی کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ عطا اللہ مینگل کے بیٹے نا، اختر مینگل، یہ وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں. اس دفعہ جو آئے، بلوچی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے 6 نکاتی فارمولہ دیا تھا، بڑا مشہور. یہ اس دفعہ جو آیا ہے اپنا بلوچستان سے، جو آئی تھی ریلی اور جو اس سے سلوک ہوا، اس پر انہوں نے زبردست تقریر فرمائی اس کے خلاف، اور کہا کہ اگر اس کا کچھ نہ کیا گیا تو ہمارا گورنر ان کی پارٹی کا ہے نا، ہمارا گورنر استعفیٰ دے دے گا. بس وہ استعفیٰ ہوا میں ہی رہا، دیا نہیں. مطلب یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ، یا ہمارے ملک میں، سارے ملک میں یہی حال ہے کہ وہ بلوچستان کے مسائل اس لیے اس وقت اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہیں، اور اب انہوں نے کرسی کی طرف آنا ہے، اور وہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے کا جو ہے وہ اس کو سر پر اٹھائیں، اس پر شور مچائیں. لیکن جو ہی وہ حاصل ہوتی ہے، آپ سرفراز بگٹی جن کا آپ نے حوالہ دیا، وزیر داخلہ، میں کہتا ہوں جو شور شرابہ یہ کرتے تھے اپنا اپوزیشن میں بلوچستان کے حقوق کا، لیکن کیا ہوا ہے؟ مجھے نہیں یاد کہ جب یہ کچھ ہوا تو استعفیٰ دے چکے تھے یا نہیں دیا تھا انہوں نے. لیکن یہ کہ بہرحال کیا کیا انہوں نے، بلکہ الزام ہی لگایا انہوں نے. مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے کی بات ہے، کچھ الزام یہ کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، انڈیا سے ملے ہوئے ہیں، اس طرح کہ انہوں نے بیان دیے جیسے وہ بلوچستان سے ان کو تعلق ہی نہیں ہوتا. اور جب اپوزیشن میں تھے، جب کسی حکومت میں نہیں تھے، تو لگتا تھا بلوچستان کے لیے مرے جا رہے ہیں. تو یہ سب کے حال ہے. دیکھیے، آپ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھ لیجیے، انہوں نے فیض آباد دھرنے کا کیس 20 سال کے بعد یہ اٹھا لیا ہے. یہ نہیں اٹھا رہے، یہ مسئلہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں اٹھایا انہوں نے، خود بلوچستان سے تعلق ہے ان کا. یہ کیس تو آلریڈی چل رہا ہے نا، جی کیس چل رہا ہے نا مسنگ پرسنز والا. سوال یہ ہے کہ کیا اس ہونے پر انہوں نے کوئی نوٹس دیا کہ جی یہ کیوں زیادتی ہوئی ہے؟ کوئی سوموٹو نوٹس لے لیتے کہ یہ زیادتی کیوں کی گئی ہے، ایسا کیوں ہوا ہے، کیوں بلوچستان کے عوام کے ساتھ یہ کیا؟ کوئی نہیں لیا.
اور وہ ملک سے باہر تشریف لے جا چکے ہیں. ویسے تو باہر جا کر بھی یہ لوگ پورے ان ہوتے ہیں، لیکن اس حوالے سے انہوں نے بالکل کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں، کوئی کام کیا ہی نہیں، اس لیے کہ اب کرسی مل گئی ہے، اب وہ چیز مل گئی ہے جو سا ٹارگٹ تھا. تو ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ بلوچستان والے جو ہیں یا پختونخوا والے ہیں یا سندھ والے ہیں، وہ اس وقت تک شور اپنے صوبے کا مچاتے ہیں جب ان کے پاس حکومت نہ ہو، جب وہ اپوزیشن میں ہو. اور کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے حکومت حاصل کرنی ہوتی ہے، اور جب حکومت حاصل کرنی ہوتی ہے تو یہ جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ ساتھ معلوم ہوتا ہے وہ سب ایک پیج پر ہیں. تو یہ اصل مسئلہ جو معلوم ہوا وہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ اقتدار کا ہے. اقتدار بلوچستان کے مسائل، ان کی محرومیہ کا شور مچا کر ملے تو ٹھیک ہے، ان کو دبا کر ملے تب ٹھیک ہے. تو ہم اپنے اقتدار، اپنی ذاتی حیثیت سے آگے نہیں بڑھتے. سیاستدان کو، ہمارے ملک کے سیاستدان کو خاص طور پر، جو چیز اس کا اقتدار کی طرف راستہ بناتی ہو وہ اس پر چلتا ہے، چاہے اس کا ملک کو نقصان ہو، قوم کو نقصان ہو، کچھ ہو جائے. ابھی یہ ہو رہی تھی کہ پنجابی کی بات ہو رہی تھی، تو آج سے 30-35 سال پہلے نعرہ بڑے زور سے لگا تھا، تقریباً 35 سال پہلے، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، جب بے نظیر کامیاب ہو گئی تھی قومی اسمبلی میں. تو یہ نعرہ پنجاب میں اتنا چلا تھا، اور ہیلی کاپٹر سے اس کے پھینکے گئے تھے، ہینڈ ویلز بنا کر بن گئے، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ. یہ تو ہے کہ جو جس کو اپنے اقتدار کی خاطر جو بات جو اس کے ہوتی ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا کیا اثر. تو یہ نعرہ تو پنجاب سے بھی لگا تھا. تو یعنی آپ کا خیال ہے کہ یہ نعرے بازی ایک صوبہ دوسرے کے خلاف، دوسرا دوسرے کے خلاف اگر کرے تو اس کا کوئی اثرات نہیں ہوتے؟ اثرات تو ہوں گے نا. غلط ہے نا، غلط ہے، بہت غلط ہے. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے مفاد میں کیا ہے. رضوان الحق صاحب، بلوچ عوام کے مطالبات، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، احتجاج کرنا بلوچیوں کا ایک جمہوری حق ہے اور یہ ملنا چاہیے انہیں. لیکن اس مارچ میں ایک کنٹروورشل بات یہ ہوئی کہ بلوچ رہنماؤں نے جو تقریریں کی، جو نعرے لگائے، وہ پنجابیوں کے خلاف تھے. اس پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں اور اس بات کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو طرز عمل ہے کہ آپ اپنے حقوق کی تو بات کریں، آپ کا حق ہے اور آپ کو کرنی چاہیے اور حکومت کو بھی اجازت دینی چاہیے، لیکن یہ والا طرز عمل کہ دوسرا صوبہ جو تینوں صوبوں کی آبادی سے زیادہ وہاں پہ موجود ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، آپ کو فیڈ کر رہا ہے ہر اعتبار سے، اس کے خلاف نعرے بازی اور تقاریر جو ہیں، یہ طرز عمل جو ہے یہ کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے مستقبل میں؟ وسیم صاحب، سوشل میڈیا جو ہے نا اس وقت، وہ یوں سمجھیں کہ افکار کا جنگل بن گیا ہوا ہے، اور وہاں پہ آپ کو بھانت بھانت کی بولیاں نظر آتی ہیں. اچھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو کچھ نیریٹو یعنی بیانیہ سامنے لے کے آیا جاتا ہے، کچھ ایک تو ہوتا ہے مین اسٹریم میڈیا میں اور پھر سوشل میڈیا پہ. مین اسٹریم میڈیا پہ تو بالکل وہی بیانیہ آئے گا جو ریاست چاہے گی، اس سے ہٹ کے بیانیہ نہیں آتا. یہ مین اسٹریم میڈیا دنیا بھر میں آپ کو یہی نظر آئے گا، صرف پاکستان ہی نہیں. سوشل میڈیا پہ آپ کو دونوں سائڈ کے بیانیے دکھائی دے دیں گے، اور کچھ ایسے نعرے ہوتے ہیں جو کہ بکتے ہیں سیاسی طور پہ بھی، اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے، جیسے کہتے ہیں ریلی کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو وہ نعرے بکتے ہیں. ان میں ایک نعرہ یہ ہے جو پنجابیوں کے خلاف لگایا جاتا ہے. اب اس کی تحقیق میں اگر جائیں، جیسا کہ پہلے بیگ صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ جب اسلام کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جائے، جو کہ واحد بائنڈنگ فورس بنتی ہے. سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مجھے یہ فرمائیے کہ اس نعرے کی وجہ سے یہ تو اپنے جو ان کے جائز مطالبات تھے، جو ان کے اصل حقوق تھے، اس کے لیے جو آواز اٹھا رہے تھے، اس کو کنٹروورشل کر لیا نا انہوں نے. عوام تو اس کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوئے. جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیے، جو سوشل میڈیا کا ایک طریقہ کار بن چکا ہوا ہے نا اس وقت، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں گے جو کنٹروورشل ہے تو آپ کو پل زیادہ ملے گی لوگوں کی. یہی معاملہ سیاسی نعروں میں بھی ہوتا ہے جو آپ کو دکھائی دیتا ہے. اب میں اس دوسری طرف آتا ہوں، بات کی دوسری طرف. دیکھیے، یہ جو پوری عرب اسپرنگ تھی نا، یہ کھڑی ہی سوشل میڈیا کی بنیاد پہ کی گئی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ 2006 میں یا 7 میں جو آرمڈ سروسز جنرل امریکہ کا، اس نے پاکستان کا، بلکہ خطے کا ہی پورا اور پاکستان کا بھی ایک نقشہ نیا جاری کیا تھا. اس میں فری بلوچستان کا بھی نام تھا، اور کچھ اور علاقے بھی تھے جن کو بہرحال انہوں نے اپنے تئیں علیحدہ کر کے دکھایا، اور پاکستان کو بڑا چھوٹا سا کر کے، پاکستان کے حصے بکھرے کر کے انہوں نے اپنے
نقشے کے اندر. اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے اوپر چھوڑ دیا ہو, یہ ایک بڑا معتبر وہاں کا جرنل تھا جس نے یہ چیز سامنے لے کے آیا. اب اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک تو پختون پاپولیشن ہے اور دوسری طرف آپ کو بلوچی پاپولیشن, اس میں بھی سلیمانی اور مکرانی ہے اور درمیان میں بروہی بھی ہیں وہاں پہ. پھر قبائل کو دیکھیں تو مری قبائل بھی ہیں, بگٹی بھی, اسی طرح کے کئی اور ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ جب وہ مارچ کر کے آ رہے تھے, آغاز انہوں نے کوئٹہ سے کیا اور پھر کولو جو کہ مریوں کا علاقہ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے پہلے وہ بارخان اور بارخان سے پھر ڈی جی خان, پھر ڈی آئی خان اور پھر اسلام آباد آئے. ہر جگہ پر ان کو ریاستی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. جب وہ پنجاب میں آئے یہاں آ کے بھی انہوں نے وہی نعرہ لگایا جو کہ بکتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جب آپ قوم کو, ملک کو ایک کوہیسو فورس نہیں بناتے تو پھر جو سینٹریفیوگل فورسز ہیں نا, جو علیحدہ کرنے والی فورسز ہیں, وہ بکنا شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا سندھ میں بھی ایسے نعرے لگتے ہیں, کے پی میں بھی لگتے رہے ہیں, جنوبی پنجاب جو ہے اس میں بھی ایسے نعرے لگتے ہیں. وہ کیوں لگتے ہیں کہ ایک ایسا صوبہ پنجاب جو کہ نسبتاً اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ترقی بھی زیادہ ہے, وہاں لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بہتر ہے. اگرچہ وہاں سے جب یہاں آتے ہیں لوگ, بلوچی آتے ہیں یا سندھی آتے ہیں یا کوئی پختون آتے ہیں, تو یہاں ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے مکمل طور پہ, ٹھیک ہے, اور ان کو بہترین روزگار کے موقع بھی یہاں ملتے ہیں. لیکن پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز ایک میننگ رکھتی ہے اپنی جگہ پہ. دوسرا یہ کہ ایک جو بڑا کلیئرٹی ہونی چاہیے نا کہ کون کس سائیڈ پر ہے کس سائیڈ پہ نہیں ہے, اچھائی یا برائی کے حوالے سے, وہ بھی ہمارا بڑا کنفیوز ہو گیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو منظور پشتین اور علی وزیر, ان کے بارے میں کوئی 5-7 سال پہلے کی بات ہے, ہمیں یہی بتایا جاتا تھا اور انتہائی معتبر سورسز سے بتایا جاتا تھا کہ یہ ملک کے مفاد میں کام نہیں کر رہے. میں بڑی ہلکی لینگویج استعمال کر رہا ہوں. لیکن کچھ عرصہ پہلے, کچھ 2-2.5 سال پہلے, انہی کو پھر بیک بھی کیا گیا, انہیں کو جیلوں سے نکالا بھی گیا, لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو ملک کے مفاد میں لے کے آیا گیا نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملک کے خلاف بغاوت کر رہا ہے تو آخر کون سی ایسی وجہ ہمیں سمجھائیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں اب کہ انہوں نے بغاوت کا رویہ یا روش چھوڑ دی ہے, اور پھر دوبارہ آج انہی کو گرفتار دوبارہ کیا جا رہا ہے, منظور پشتین کو پھر کیا جا رہا ہے. تو آخر پالیسی کی کنسسٹنسی کیا ہے؟ یہ نظریہ ضرورت جو ہے نا, ان کو چھوڑنے کی بڑی اہم ضرورت ہے. بہرحال آپ کا جو سوال تھا, سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایسی ڈیوائڈنگ فورس بن گئی ہوئی ہے کہ اگر نفرت کے بیج جو بوئے جا رہے ہیں اور بوئے جا چکے ہیں کافی حد تک, اگر ان کو نہ لیول کیا گیا اور ان کو نہ صحیح طریقے سے دیکھا گیا, اور اس کا کوئی فورس حل نہیں ہے, طاقت کے استعمال سے یہ حل نہیں ہوگا, اس کو حل کوئی اور ہے, تو اگر وہ نہیں کیا جائے تو خدا نہ خواستہ یہ مستقبل میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے پاکستان کے لیے. رضا الحق صاحب, سوشل میڈیا کے جو اثرات ہیں, جو غلط اثرات ہیں, جو غلط اس کا رول ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ حکومتی کنٹرول میں ہوتا ہے اور حکومت جو چاہتی ہے بیانیہ اس پہ دینا چاہتی ہے وہ دیتی ہے. اچھا, سوشل میڈیا جو اصل رول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات جو مین سٹریم میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہو رہی وہ سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوتی ہے. بلوچ جو احتجاج کرنے والے رہنما تھے, اگر انہوں نے پنجاب کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہوتی اور سوشل میڈیا پہ یہ بات آتی کہ جی پنجاب کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی ہے, تو پھر تو اس کا رول ہم کہتے کرٹیسائز کرتے کہ یہ سوشل میڈیا کا رول ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے آواز اٹھائی ہے تو انہوں نے تو اپنا سکہ ہی خود کھوٹا کر لیا نا. اپنے مطالبات کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اس بات کو ملک دشمن کی آواز ملا دی ہے, تو اپنا سکہ تو خود کھوٹا کر لیا. تو اس میں سوشل میڈیا کا رول کیا برا ہو گیا؟ دیکھیے, اس میں سوشل میڈیا کا میں یہ نہیں کہہ رہا رول برا یا اچھا, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. روایتی والے سے اگر دیکھا جائے جی, ایسا نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کنٹرول کرے کہ سوشل میڈیا پہ کیا بات کہی جائے گی یا نہیں کہی جائے گی. عوام سوشل میڈیا موبائل ہاتھ میں ہے, وہ جو بات چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. دوسری حقیقت یہ بھی موجود ہے کہ سیاسی نعروں کی اپنی افادیت ہوتی ہے, اور اگر کسی جگہ پہ سیاسی نعرہ یہ بکتا ہے کہ کسی کو گالی دی جائے تو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. آپ روایتی سیاست میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں, تو قوم پرستوں کی جس طرح کہ ان کو کہا جاتا ہے, ان کی جو سیاست ہے اس میں بھی یہ چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے. اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے صوبے والے کو برا کہہ رہا ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے وہ غلط ہے, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, اس کو خدارہ غداری کے ساتھ اور بغاوت کے ساتھ نہ ملایا جائے.
یعنی یہ بات نہیں بنتی کہ ہم کہیں کہ اگر انہوں نے پنجابیوں کو برا کہہ دیا تو وہ ملک دشمن ہو گئے اب. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں ان کو کنڈیم ضرور کریں, انہیں کہیں کہ آپ کو یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے, یہ فیڈریشن ہے, اس میں 4 صوبے ہیں, اکائیاں ہیں, انہوں نے مل کے کام کرنا ہے, ہمیں مل کے آگے چلنا چاہیے. لیکن یہ نہ کہا جائے کیونکہ اگر انہوں نے یہ نعرہ استعمال کر لیا اس لیے وہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ وفادار نہیں ہے یا ان کی وفاداری شک میں پڑ جاتی ہے. بس یہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی. باقی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے جہاں فوائد ہیں یقیناً اپنی جگہ نقصانات بھی ہیں, لیکن کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ جس طرف لوگوں کی رائے زیادہ ہوگی اس طرف چلتا جائے گا, اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی تھی افکار کا جنگل ہے, تو یہاں پہ باندھ باندھ کی بولیاں آپ کو دکھائی دیں گی. ایوب بیگ صاحب, جیسا آپ نے آغاز میں ہی بتایا تھا کہ پاکستان میں بہت زیادہ ماورائے آئین و قانون جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو بغیر ان کا جرم بتائے جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ طرز عمل جو ہے کسی بھی ایک جمہوری ملک میں کیا اثرات جو ہے وہ اس کے نکل سکتے ہیں اگر یہ طرز عمل جاری رکھا جائے تو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے اس کو بیان کرے. انگریز کے دور میں بھی سیاسی کارکنوں کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوا تھا. انگریز کے دور میں ہوا تھا, مذہبی علماء کے ساتھ بڑی ظلم ہوئے ہیں انگریز کے دور پر. سیاسی کارکنوں کو گرفتار کرتے تھے, وہ ایسا نہیں تھا کہ گرفتار نہیں کرے. میں سمجھتا ہوں, میں نے اس پر غور کیا ہے, اب بھی یہ ہوتا ہے, یہ زیادہ تر یہ قوم پرستوں وغیرہ کو اٹھایا جاتا ہے. یہ اب کیا ہو رہا ہے, اب تجویز کنندگان کو اور تائید کنندگان کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ؟ جسے الیکشن کہتے ہیں وہ تو کسی نے کہا نا اب الیکشن بھی کمیشن پہ ہو گیا ہے. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں سب سے زیادہ میں اس بات کا قائل تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے, لیکن اب میں کہتا ہوں کیا فائدہ ہوگا, آپ اتنی بڑی رقم خرچ کر دیں گے ایک ایسے الیکشن ہمارے ملک میں سارے ہی متنازع ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, تو کیا ضرورت ہے اس قوم کے اربوں روپیہ خرچ کرنے کی. دیکھیں صرف ایک بات کا خیال رکھیں, اس بات کا خیال رکھیں, میں تمام اداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا, کس طرح ایک پارٹی کو بین کر کے پھر سیٹیں تقسیم ہوئی تھی. بی بی سی نے کہا ہے کہ الیکشن کرائے نہیں جا رہے, الیکشن عوام کے منہ پر مارے جا رہے ہیں, بی بی سی نے کہا. لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا, اس کا نقصان پہلے بھی ہوا ہے, اس کا نقصان آگے بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں انصاف سے سچ سے معاملات کو کرنے کی توفیق دے. ضیاء الحق صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان علاقائی, لسانی, معاشی بد امنی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. کیا دشمن اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اس ایسی صورتحال سے, اور پاکستان کو مستحکم کرنے اور اس کی بقا اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ وسیم صاحب, کسی بھی ریاست کی جو مروجہ یا یوں سمجھ لے کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا بنیادیں جو ہو سکتی ہیں, ان میں آپ کی رنگ و نسل کی بنیاد پہ بھی ریاستیں وجود میں آئی ہیں, لسانی یعنی کہ لینگویج کی بنیاد پہ بھی ریاستیں وجود میں آئی ہیں, کچھ ابھی بھی موجود ہیں. اسی طرح کچھ تاریخی اعتبار سے ایک ایسی خطے ہوتے ہیں جن کا اپنا ایک نام ہوتا ہے, جیسا کہ مصر, قرآن پاک میں بھی مصر کا ذکر ہے. مصر ایک یعنی کہ قدیم سویلائزیشن یوں سمجھ لیں یا خطہ ہے, وہ ریاست موجود ہے. چین اس کا نام ہے, ہند اس کا نام ہے. اور پھر یہ کہ کوئی ایک تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اکٹھے ہو جائیں اور مل بیٹھ کر طے کر لیں معاملات. عام طور پہ جدید زبان میں اس کو آئین کہا جاتا ہے, آئین کے تحت وہ معاملے کو چلاتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو چاہے آپ مشرقی پاکستان کو بھی شامل کر لیں اس کے اندر, جو 71 میں علیحدہ ہو گیا, ان چاروں میں کوئی ایک بھی کامن بائنڈنگ فورس نہیں بن سکتی لوگوں کی. زبانیں بھی علیحدہ ہیں, کلچر بھی علیحدہ ہیں, سویلائزیشن بھی علیحدہ ہے. تاریخی لحاظ سے 47 سے پہلے پاکستان کے نام کا کوئی ملک وجود نہیں رکھتا تھا, یعنی 14 اگست 1947 میں یہ مارز وجود میں آیا, اس سے پہلے اس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور اسی طرح زبان, نسل, قبائل, اگرچہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تعارف کے لیے ہیں صرف, لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کو ان بنیادوں پر بائنڈ نہیں کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر بائنڈ کیسے کیا جائے, تو ایک ہی بائنڈنگ فورس بن جاتی ہے, وہ ہے اسلام, اور وہی بنیاد ہے جس کی بیسس پہ ہم نے پاکستان کو قائم کیا اور اس کو حاصل کیا. دیکھیے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے قرآن پاک سے, انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, یعنی ایمان والے آپس میں بھائی ہیں, بھائیوں کی طرح. تو جب دو بھائی جو ہیں وہ ان میں لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو صلح کروا دیا کرو, اور
اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ہمارے معاملات میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ہمیں ڈیوائن گائیڈنس ملی ہوئی ہے اس کو ہم نے فالو ہی نہیں کیا شروع سے۔ پھاڑنے والے ہم نے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والے جو ہیں ذرائع ان کو استعمال کیا ہے، ایسی چیزیں استعمال کی ہیں اکٹھے ہونے کے لیے۔ جو ایک بائنڈنگ فورس تھی اسلام، اس کے اوپر ٹھیک ہے شروع میں قرارداد مقاصد بھی پاس ہو گئی، وہ 31 علماء کے 22 نکات بھی کہ کیا کس نوعیت کی اسلامی ریاست ہونی چاہیے متفق علیہ، وہ بھی آ گئی، اور اس کے بعد پھر بہرحال پٹری سے گاڑی اتر گئی۔ 73 کا آئین بھی آیا لیکن اس میں چور دروازے رکھ دیے گئے، اگرچہ 90% یا زیادہ اس سے وہ اسلامی آئین ہے۔ دیکھیے کچھ جو بنیادی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اشرافیہ اس کا رول اوور آل اقتدار سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اب کیسے ہٹے گا، بہرحال یہ ایک سوچنے کی بات ہے، اس کے اوپر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام کے جو جائز مطالبات ہیں وہ ہر صورت میں ان کو جائز حقوق جو ان کو آئین نے بھی دیے ہوئے ہیں اور دین نے بھی ہمارے دیے ہوئے ہیں، ان کو بہرحال ہر صورت میں ہمیں ان کو پرووائڈ کرنا ہے۔ تیسرا، اسٹیبلشمنٹ اپنا رول خاص طور پہ سیاست سے دور کرے، اس کے اوپر نظر ثانی کرے۔ تو اسٹیبلشمنٹ اپنا رول جو ہے وہ سیاست سے کم از کم دور کرے، آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے، اور خاص طور پہ یہ کہ جس مقصد کے لیے اور جس بنیاد پہ پاکستان کو قائم کیا گیا تھا، یعنی 2 قومی نظریہ جو کہ نظریہ اسلام ہے، اس پر بھرپور انداز میں پورے طریقے سے اس کو رائج اور نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے۔ یہ تو ہمارا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے، چاہے وہ سول ہو چاہے ملٹری ہو، کہ وہ اس کو نافذ کریں، قائم کریں۔ یہ کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا، اس میں بقا بھی ہے، استحکام بھی ہے، پھر آگے آپ کے معاشی ہو چاہے سیاسی ہو چاہے دیگر حوالے ہوں، ان سے آپ ترقی بھی کریں گے۔ ادروائز یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثے کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب اور مرزا ایوب بیگ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔